بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عالم اسلام کو عید سعید یعنی عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عید اتفاق، اتحاد، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا نام عید ہے۔ اسلام نے فلسفہ یہ دیا ہے کہ جب اتنا بڑا تہوار منانے کے لیے بھی آپ چلیں، ماہ مبارک رمضان 1441 ہجری اختتام کی منزل پر ہے، تو فرمایا کہ دوسروں کو اس میں ساتھ لے کر چلیے۔ کیسے لے کر چلیں؟ کہ شب عید غروب سے قبل فطرہ نکالا جائے۔ یہ مسائل ہمیں کہ فطرہ کیسے نکالا جائے، فطرہ کسے دیا جائے، کسے نہ دیا جائے، کتنا نکالا جائے، یہ مدد ہماری کون کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں مراجع اعظام، آیات اعظام، عالم دوراں، جن میں دو نمایاں ہیں۔ ایک آیت اللہ العظمیٰ آقائے سید علی سیستانی اور دوسرے آیت اللہ العظمیٰ آقائے سید علی خامنہئی۔ لوگوں کو قدر کرنی چاہیے کہ یہ سرمایہ ہیں پورے عالم اسلام کا، شیعت کا، کہ پروردگار عالم نے ان کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ جب ہماری یہ بے بذاتی ہے کہ ہم قرآن اور احادیث سے مسائل شریعہ کو اخذ نہیں کر سکتے، تو ہمیں چاہیے مراجع اعظام کے بتائے ہوئے مسائل پر، فتووں پر عمل کریں۔ قرآن اور احادیث سے مسائل کو نکالنا، آیت اللہ العظمیٰ آقا سید ابو القاسم خوئی کہ جنہوں نے کتاب رجال پر 34 جلدیں لکھیں، اور جو یہ مراجع اعظام ہمارے درمیان ہے، اللہ انہیں طول عمر عطا فرمائے، کہ کتنی مشقت سے مسائل نکال کر ہم تک پہنچاتے ہیں۔ راویوں کو دیکھنا، ان کے شجروں کو دیکھنا، روایتوں کو دیکھنا، صحیح ہے، حسن ہے، موثق ہے، ضعیف ہے، سارے مسائل ہیں۔ ایک عمر ہو جاتی ہے جب یہ اس منزل تک پہنچتے ہیں۔ جو آج کے دور مراجع اعظام کی قدر نہیں کرتے، میں ان کے لیے اتنا کہتا چلوں، جنہیں پکی پکائی بریانی مل جاتی ہے نا، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ کتنی محنت سے کیسے یہ ساری چیزیں مہیا کی گئیں اور کیسی بریانی ہم تک آئی۔ اتنی عظیم شخصیات، اللہ ان کے عمروں کو دراز کرے، ان کے سائے کو دراز کرے، یہ کیسے مسائل شریعہ کو زحمات، مشکلات اور مشقتیں برداشت کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی پیروی کریں، ان کے بتائے ہوئے مسائل پر عمل کریں۔ تو انہی مسائل میں سے جن کی ضرورت ہمیں اب پیش آئے گی، وہ یہ ہے کہ شب عید غروب سے قبل، جیسے کہ آج 29 ماہ مبارک رمضان ہے، 23 مئی 2020 ہے، تو اس چونکہ چاند رات ہے، تو ہمیں چاہیے کہ غروب سے قبل اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، کہ جن کی کفالت ذمہ ہے، ان کا ہم فطرہ نکالیں، ہر انسان نکالے۔ بس کون نہ نکالے؟ وہ نہ نکالے کہ جو فقیر ہے۔ اچھا، فقیر کسے کہتے ہیں؟ آیت اللہ العظمیٰ آقائے سیستانی کا جو عملیہ ہے، اس کا نمبر ہے 2000۔ وہ فرماتے ہیں کہ فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس شخص کے پاس اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا خرچ نہ ہو اور اس کا کوئی روزگار بھی نہ ہو، کہ جس کے ذریعے وہ اپنے اہل و عیال کا خرچ پورا کر سکے، تو وہ فقیر ہے اور اس کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے۔ یہ اس لیے مسئلہ لفظ بلفظ بیان کیا تاکہ نہ نکالنے والے بہانہ تلاش نہ کریں کہ ہم تو اس وجہ سے نہیں نکال لیں، اس وجہ سے نہیں نکال لیں۔ فطرہ سب نکالیں، واجب ہے۔ اور فطرہ جب نکالیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے فطرہ نکال دیا، لائیے ہمارے 500 نکل گئے، یا ہمارے یہاں فیملی ممبرس زیادہ ہیں تو ہم نے 800 یا 1000 روپے نکال دیے۔ یہ نہیں، نکالنا ہے، مگر نکالنے میں بھی قصد قربت ضروری ہے۔ صرف اور صرف رضائے پروردگار عالم کے لیے فطرہ نکالیں۔ کیا نکالیں؟ جو ہر انسان کی ایک عام غذا ہو، اس کو فطرے میں نکالیں۔ گیہوں ہے، جو ہے، خرما ہے، کشمش ہے، جو بھی اس کی مستقل کی غذا ہو وہ نکالے۔ اور 3 کلو، ایک انسان کا فطرہ 3 کلو۔
جس کو اگر ہم اپنے طور پر یہاں اپنے دیکھیں، ہم اس شہر لکھنؤ میں ہیں ہندوستان میں، تو ہم اگر اپنے طور پر یہاں دیکھیں جس شہر میں ہم ہیں، تو 25 روپے کلو کو عام طور پر ہے، تو ایک انسان کا فطرہ ہوا 75 روپیہ، 75 روپیز جو ہے ایک انسان کا فطرہ ہوا۔ تو وہ انسان کے جس کے ذمے اپنے اہل و عیال کا خرچ ہے، سب کی طرف سے فرداً فطرہ نکالے، غروب سے قبل نکالے، اور بالغ عاقل جو بھی ہے اس کا فطرہ۔ حد تو یہ کہ اگر غروب سے قبل کوئی آپ کے یہاں بطور مہمان آ جائے، اس کا بھی فطرہ نکالنا واجب ہے۔ بچے کی ولادت بھی ہو جائے تو اس کا بھی فطرہ نکالنا واجب ہے۔ اچھا، اس کو دوسرے انداز سے دیکھ لیجئے، اگر کسی کا غروب سے قبل، اللہ سب کے یہاں خیریت رکھے، سب سلامت رہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، تو اگر کوئی گزر گیا ہے تو اس کا فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے۔ ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا، خیال کرنا، فطرہ نکلوایا کیوں گیا ہے؟ جہاں اور چیزیں ہیں کہ فطرہ نکالنا واجب ہے، ضروری ہے، قصد قربت سے نکالیں، مہمان کا بھی نکالیں، مجھ جیسے طالب علم منظر عارفی کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ سنتے چلیے۔ یہ اس لیے ہے، اسلام کے جو فلسفے ان میں سے ایک فلسفہ یہ بھی ہے، تاکہ ہم اپنی خوشی سے پہلے، اپنی عید منانے سے پہلے، اپنے گھر میں انتظام کرنے سے پہلے ان کے لیے بھی کر دیں جن کے یہاں یہ بندوبست نہیں ہو سکتا ہے، جن کے یہاں یہ انتظام نہیں ہو سکتا ہے، جو یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، ہم فطرہ نکالیں، ان تک پہنچائیں، تاکہ آنے والا جو عید کا روز ہو وہ اپنے طور پر آسانی سے اپنے یہاں عید کا اہتمام کر سکیں۔ بات رہی مہمان کی، تو مہمان کے لیے کہ مہمان مسئلہ نمبر 2003 آیت اللہ العظمیٰ عقائد سیستانی، آپ فرماتے ہیں کہ مہمان رضامندی یا غیر رضامندی سے آئے، چاہے وقتی طور پر ہو، مہمان کا فطرہ جس کے یہاں وہ جو اس کا میزبان ہے اسی کے اوپر دینا واجب ہے۔ ایک اور صورت ہے اس میں، فطرہ نکالنے والوں نے نکال دیا، فطرے میں پہلے اپنے پڑوس میں، اپنے قریب میں تلاش کریں کوئی مستحق ہو، غریب ہو، پریشان حال ہے کہ اس کو آپ دے سکتے ہیں تو اپنے طور پر فیصلہ کر کے اس کو دیں۔ اگر کوئی نہیں مل رہا ہے تب آپ دینی اداروں کو دیں۔ بالخصوص دیکھیے، آپ اس ماہ مبارکہ رمضان میں، چونکہ یہ ماہ مبارکہ رمضان جو آیا ہے، پہلی بار یہ ماہ مبارکہ رمضان ایسا، اس کے لیے میری دعا یہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی ماہ مبارکہ رمضان ایسے زمانے میں نہ آئے، اور ہمارے اوپر ایسا زمانہ بھی نہ آئے، کیونکہ کورونا جیسی وبائی اور ہوائی بیماری کے سبب لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے۔ بہتر سے بہتر روزگار والی بھی اپنے گھروں میں قید ہیں، پریشانی کے منہ میں مبتلا ہیں، کھانے کی دشواری ہے، ضرورت کی چیزوں کے فراہم کرنے کی دشواری ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے ایسا مصیبت کا وقت کبھی نہ آئے۔ ایسی مصیبت کے وقت میں جن افراد یا جن اداروں نے بھی غربا کی مدد کی ہے، فقراء کی مدد کی ہے، اور ایسے افراد کی مدد کی ہے کہ جو روزگار کے لحاظ سے کل بہتر تھے آج نہیں ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ مگر سب سے زیادہ اگر مضبوطی سے کوئی ادارہ صرف لکھنؤ نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے اگر اس کی خدمات ہیں تو وہ ادارہ ہے ادارہ تنظیم المکاتب، اس کے سربراہ ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا قبلہ سید صفی حیدر صاحب، اللہ انہیں طول عمر عطا فرمائے۔ کوئی گاؤں، کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے درخواست نہ آئی ہو اور وہاں کے لیے وہاں کے دکاندار سے مدد لے کر جتنی رقم اس نے بتلائی ہو، جتنے افراد کی تعداد بھیجی گئی ہو، وہاں کے لیے خالی ماہ مبارکہ رمضان نہیں، جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے اور جب تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا، سربراہ ادارہ کا یہ نعرہ ہے، یعنی یوکوں کے ادارے تنظیم مکاتب کا یہ نعرہ ہے کہ کوئی بھی علی کا چاہنے والا بھوکا نہ رہے۔ بلکہ صرف یہیں تک محدود نہیں رہا یہ نعرہ، چاہے اہل سنت بھائی آئے ہوں، چاہے ہمارے ہندو بھائی آئے ہوں، ہم بھی موجود ہیں اسی شہر لکھنؤ میں، بڑی تعداد میں میرے ہاتھوں سے یہ کام لیا گیا اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے، سب کا خیال رکھا گیا ہے، سب کو غلہ دیا گیا ہے۔ تو جتنا آپ کے امکان میں ہو اتنا دوسروں کی مدد کیجیے۔ اور فطرے کے لیے بس یہ آخری فقرہ اور آخری بات، اور بات کو تمام کر دیں۔ فطرہ نکالا آپ نے، جہاں سے یہ ادارے کی بات آئی تھی، فطرہ نکالا، پہلے اپنے آس پڑوس میں دیکھیے، جب کوئی نہ ملے اعزا اقارب میں بھی دیکھیے، نہ ملے تب آپ دینی اداروں کو پہنچائیے، اور دینی اداروں میں تنزیل المکاتب کہ جس کی خدمات نمایاں ہیں، بالکل آشکار ہیں، زباں زد خاص و عام ہیں، تو آپ اس تک اپنا فطرہ پہنچائیے، آپ رسید حاصل کیجئے، اللہ آپ کو آپ کے اس عمل کی جزا دے گا۔ اس کے علاوہ بھی آپ رقوم شرعیہ، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، اور صدقات ہیں، نذورات ہیں، آپ پیش کیجئے، آپ کی معمولی سے معمولی رقم بھی شکریہ کے ساتھ قبول کی جائے گی۔ فطرہ آپ نے نکال دیا۔ بس ایک آخری مسئلہ، سید جو ہے وہ غیر سید کو تو فطرہ دے سکتا ہے، مگر غیر سید کا